صفحہ نمبر 720 سورت شعراء تعارف ہے۔ سورت شعراء کتاب کا نام ہے توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وقال الذین 19واں پارہ ہے یہ۔ سورت الشعراء اپنے نمبر کے لحاظ سے قرآن کریم میں 26 نمبر پہ ہے، 26، اور سورت شعراء مکی ہے اور اس میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں۔ اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ ناظرین، ہم آیت 1 یا 2 آیتیں پڑھتے ہیں۔ بیسیکلی ہم اپنے ویلاگ میں تعارف کراتے ہیں سورت کا، اس کا شان نزول کیوں ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، یہ ہمارا تعارف ہوا۔ اس ویلاگ میں ہم قرآن کی تمام تر جتنی صورتیں ہیں ان کو سب کا تعارف کرواتے ہیں آپ کو۔ سورت شعراء تعارف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت واقعہ سورت نمبر 56 کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کے بڑے زور شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے حضور اکرم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کی بجائے توحید و رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ کفار مکہ حضور اکرم کو کبھی کہان کہتے تھے، کبھی جادوگر اور کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے تھے۔ سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کو مدلل تردید فرمائی گئی ہے۔ ان باتوں کی مدلل یعنی ریفرنس کے ساتھ ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، تردید فرمائی گئی ہے اور کہانوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے جتلایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات حضور اکرم میں نہیں پائی جاتی۔ اس ضمن میں آیت 224 آیت 227 میں شعراء کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔